نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد انتہائی واجب الاحترام قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جرنیل اہل سنت حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جامعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شاہ لطیف ٹون کراچی کا یہ عظیم الشان روحانی اجتماع، جس میں قرآن کریم حفظ کرنے والے طلباء کرام اور تخصص کے علماء کرام اور تفسیر آیات صحابہ کا کورس مکمل کرنے والے عزیز طلباء کرام کو اس اجتماع میں دستار فضیلت عطا کی گئی۔ دعا ہے اللہ ہمارے ان علماء کرام اور طلباء کرام کو رہتی دنیا تک جو دین باقی رہنا ہے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت سارے خطابات آپ حضرات نے سماعت فرمائے اور ملک کے مصروف ترین خطبہ اس وقت اسٹیج پر جلوہ گر ہیں اور مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کی محنت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میں صرف 2-4 منٹوں میں اپنی بات مکمل کروں گا، امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، کیونکہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے تو مجھے تاریخ کے آئینے میں کچھ یوں نظر آ رہا ہے کہ فاران کی چوٹی پر ایک سفید چادر کے لہرانے پر جو مجمع جمع ہوا، اس میں اللہ کے رسول نے جو ابتدائی اور پہلی بات کی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ میں نے 40 سال کا ایک لمبا طویل عرصہ جس میں شب و روز بھی ہیں اور میرے کچھ برادری معاملات بھی ہیں، تجارتی معاملات بھی ہیں اور کچھ اہم ترین فیصلے بھی ہیں، جرگے بھی ہیں، 40 سال کے اس لمبے اور طویل عرصہ میں آپ نے مجھے کیسے پایا؟ میں علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی لب گشائی کر نہیں سکتا تھا کہ جس کے چادر کے لہرانے پر ہم جمع ہو چکے ہیں، جس کی چادر میں اتنا جاذبیت ہے، اس کے چہرے میں کتنا جاذبیت ہوگی۔ لیکن پھر بھی کیونکہ سوال تھا، جواب کے لیے کئی زبانیں تیار تھی، لبوں پہ کپ کپاہٹ طاری تھی، لیکن ایک بلند و بالا پگڑی کا شملہ رکھنے والا سردار ٹائپ آدمی، اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہا آج آپ نہیں بولیں گے، میں بولوں گا، میں بتلاؤں گا کہ ان کے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ اس نے جو پہلا جملہ کہا وہ بہت عجیب ہے اور تاریخ کے اوراق میں بہت سنہری حروف سے لکھا ہے۔ اس نے کہا اگرچہ آپ کا چہرہ اس قدر جاذب نظر ہے
جو ایک نظر دیکھتا ہے وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں جربناک مرارا، میں نے کئی بار تجربہ کیا اور تجربہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ما وجدناک الا صدقا، آپ اتنا سچے ہیں کہ قیامت کی صبح تک آپ جیسا سچا ماں جن ہی نہیں سکتی ہے۔ اس جواب کے بعد اگلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میں علماء کے مجمع میں کھڑا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی جو اگلی بات تھی اسے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا جاتا، لیکن تاریخ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا اعتماد، اتنا میری شخصیت پر آپ کا بھروسہ ہے تو پھر میں صرف ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں پورے مجمع سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں، دانشور ہیں، چلو وہاں پہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ تو موجود ہوں گے۔ تاریخ کہتی ہے کسی ایک شخص نے بھی حضور کی اس کہنے پر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، کسی ایک شخص نے بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن جو ظاہری وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنا تھا وہ موجود نہیں تھا۔ اگر وہ موجود ہوتا تو شاید وہی کہتا، شاید نہیں، یقیناً وہ کہتا۔ لیکن اللہ نے کلمے کے آغاز سے ہی کچھ ترتیب رکھی ہوئی تھی اور اس ترتیب کو اللہ نے مد نظر رکھا۔ اگلا تاریخ ورقہ پلٹ کر یہ منظر دکھاتی ہے، کلمہ نہ پڑھتے تو کوئی بات نہ تھی، پتھر بھی مارے گئے۔ میں نے کہا تاریخ سے نشاندہی کیجئے، کوئی مخالف تھا، بیگانہ تھا، کون تھا؟ تاریخ نے کہا وہ اپنا ہی شخص تھا، اپنا ہی بندہ تھا، رشتے میں چچا تھا، پیدائش کی خوشی میں لونڈی آزاد کر چکا تھا۔ پتھر مارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے گھر پہنچے، لیکن ہوا یہ گھر پہنچے بیوی سے داستان غم بیان کی ہی جا رہی تھی کہ کوئی شخص دروازے پہ آیا اور دستک دی۔ اللہ کے رسول دستک سننے پر فوراً کھڑے ہو گئے۔ علامہ عثمانی صاحب نے ایک شخصیت کا نام لیا جسے علامہ نور الحسن شاہ بخاری کہا جاتا ہے۔ علامہ نور الحسن شاہ بخاری نے الاصحاف فی الکتاب ایک کتاب لکھی ہے جو سینٹرل جیل ملتان میں دل کہہ رہا ہے، جو ابھی دروازے پہ دستک دے رہا ہے، یہ دوست بن کے نہیں، یہ دشمن بن کے نہیں، بلکہ محمد کا دوست بن کر آیا ہوا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے توجہ رہے، میں پشت کے پیچھے چھپ کر گئی، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح بندہ کون ہے، توجہ دیکھوں تو صحیح بندہ کون ہے، جس کا چہرہ نہیں دیکھا دوست پہلے کہہ دیا ہے، شناخت نہیں ہوئی دوست پہلے کہہ دیا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں حضور نے دروازہ کھولا، میں پشت کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی، جو چہرہ میرے سامنے نظر آیا وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کا چہرہ تھا۔ کلمے کا آغاز جناب ابو بکر سے ہوا ہے۔ شرح عرض کرنا چاہتا ہوں، سوال کیا آقا مجھے نہیں پتا وہاں آپ نے کون سی تقریر کی ہے، میرے پاس نہ آڈیو نہ ویڈیو کوئی ریکارڈنگ نہیں پہنچی، یہاں تو لائیو چل رہا ہے نا۔
آپ نے فرمایا میں نے صرف یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. مسکرائے اور کہنے لگے اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا کلمے میں اضافہ کر دوں. میرا دل کہہ رہا ہے کہ اتنا کہنے سے کامیابی نہیں ہے. اتنا کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے کامیابی نہیں ہے. وہ ان کے سامنے آپ نے کہہ دیا. وہ پوچھتے تو آپ کے حیثیت سے کہہ رہے ہیں. آپ یہی کہہ سکتے تھے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں. فرمایا پھر مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کامیابی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ بھی کہے اور ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہے، پھر کامیابی ہے. میں نے کہا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کلمے میں اتار چڑھاؤ کا شاید کوئی سلسلہ شروع ہو جائے، کوئی نشیب و فراز شروع ہو جائے. اگر کمی کرنی ہے تو آج ہو جائے، زیادتی کرنی ہے تو وہ بھی آج ہو جائے. اور زیادتی کلمے میں کروائی ہے ابو بکر سے اور پھر دروازہ بند کر دیا. اب اس کے بعد نہ اسے کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے. تقریر میری ختم ہو گئی. آخری بات سنیے. جس نے تقریر سنی نہیں تھی وہ تو کلمہ پڑھ گیا. جس نے بڑے دعوے کیے جربناک مرارا، قید اساں تیرے نال ہیں، تسی ساڑے وڈیرے ہو. کوئی گل سمجھو ہی صحیح یار. اسی توڑے ابتدائی ساتھی ہیں جی. میں نے کہا جربناک مرارا کہنے کے بعد کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کلمہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، جبے اترنے کا مسئلہ ہے. کلمہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، بات ہے چودراہٹ کی، وہ ختم ہونے والی ہے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا 2-4 بندے تو میں نال ملا لوں گا. یہ عتبہ کھڑا ہے، یہ شیبہ کھڑا ہے، یہ امیہ ابن خلف کھڑا ہے، یہ ساتھ رہیں گے. توجہ ہے، معذرت کے ساتھ کسی اور طرف بات نہیں لے جانا. دیکھو میں گل توتے علی ہے. مجھے ایک دوست کہنے لگے ابھی ذرا یار جلسے میں جانا تو بچ کے جانا، یہ ڈرون کیمرے بھی آج کل بہت کام خراب کر رہے ہیں. میں کہا موقع میک اپ والے دے رخساراں تے وجدے، مولویاں دے رخساراں تے نہیں وجدے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. میں ایک تاریخی حقائق بتا رہا ہوں. اس نے کہا گاہے بگاہے میں کہتا رہوں گا یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے. میں اس طرح قوم کو ان سے دور کرتا چلا جاؤں گا. کہا اگر چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تیرے ہاتھوں میں آئے ہوئے پتھروں کو کلمہ پڑھا دے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر یہ کہہ دوں گا کہ یہ جادوگر ہے، کبھی اس کا جادو زمین پر چلتا ہے، کبھی اس کا جادو آسمان پر چلتا ہے. آئیے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیجئے. مولانا کاندھلوی نے لکھی ہے ابو جہل نے جو حضور پر آخری اٹیک کیا ہے، شب معراج والے مسئلے پر بھی کیا ہے کہ کسی کا دماغ اس طرف نہیں جائے گا، انکار کریں گے. انتخاب کیا ابو بکر کا، دروازے پہ گیا پوچھنے کے لیے تو جناب ابو بکر نے فرمایا اگر کوئی سردار کہتا ہے تو پوچھوں گا کیسے گیا، اگر میرا یار کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. وہاں سے بھی جواب مل گیا. آخری بات سنیے. آخری حربہ استعمال کیا کہ محمد بن عبداللہ پہ جادو ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ بولو یار تھوڑو تو نہیں ہویا نا. آپ جو رات کے 2 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جادو کی وجہ سے تو نہیں ہے نا. اس نے کہا جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. یہ سارے وڈیرے بیٹھے تھے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یار تو کہہ رہا ہے جادو ہو گیا ہے نا کسی کا،
کسی نے جادو کر دیا، جادو ہو گیا ہے، کوئی توڑ بتاؤ۔ انہوں نے کہا 95 سال کی عمر کا ایک زماد نامی آدمی ہے جو پھونک مارتا ہے اور جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بابا بیٹھا ہوا تھا، اس نے لکڑی لاٹھی جو ہاتھ میں تھی فضا میں لہرائی، اس نے کہا اے موقع مینوں دیو، میں ٹھیک کر کے دیتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے جدو کوئی مسئلہ اڑ جاوے بابے ہی کام آندے نے۔ بابے نے ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس نے کہا یہ موقع مجھے دیجئے۔ انہوں نے کہا جی جاؤ، کہاں ملیں گے؟ اشارہ کیا وہ مطاف میں بیٹھا ہوا جو نوجوان ہے، یہی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہتا کیا ہے، توجہ کیجئے۔ انہوں نے کہا ویسے تو بڑا با اخلاق آدمی ہے، لیکن جب مجمع کٹھا ہو جاوے تے مجمع تقریر کرے تو گل کل یا ایھا الکافرون تو شروع کر دیتا ہے۔ کہا اچھا یہ جادو ہے، اس کا اثر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اچھے اخلاق کے مالک سے ہمیں یہ بھروسہ نہیں کہ وہ قوم کو تقسیم کرے، فرقہ واریت پھیلائے، لکم دینکم ولی دین کہے، چلو چلو میں جاتا ہوں، توجہ کیجئے۔ یہ چل پڑا، لکڑی کے سہارے چلتا ہوا مطاف کعبہ میں پہنچا، آقا موجود ہے، مطاف کعبہ میں پہنچ گیا، آقا موجود ہے۔ جب یہ پہنچا اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، ایک بزرگ کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، ایک بزرگ آدمی کو دیکھا، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کندھے کی چادر اتار کے زمین پہ بچھا کے اس بزرگ کو جس وقت اپنی چادر پہ بٹھا دیا تو یہ بزرگ حیران رہ گیا کہ طرف کے اس معاشرے میں نے پہلا نوجوان دیکھا ہے جو بزرگوں کا احترام کرتا نظر آ رہا ہے۔ پہلا نوجوان دیکھا ہے جو بزرگوں کا احترام کرتا نظر آ رہا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تشریف لائے جی، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہاں چھوڑ دوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی بات ہے، یہ آد ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پہ بٹھا دیا۔ پوچھا بزرگوں کیسے تشریف آوری ہوئی؟ کہا جی محمد آپ ہیں؟ فرمایا نعم انا محمد۔ کہا پتہ چلا ہے آپ پہ جادو کا اثر ہے، میں دم کرنے آیا ہوں۔ کہا آپ کے دم سے ہوتا کیا ہے؟ کہا پھونک مارتا ہوں جادو نکل جاتا ہے، پھر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا دم ہم بھی کرتے ہیں، شرک رخصت ہو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، دم نکل جاتا ہے شرک واپس نہیں آتا۔ آپ دم کریں گے یا میں کروں؟ اس نے کہا چلو پہلے آپ ہی کر لیں۔ حضور نے سورہ طٰہٰ کی 3 آیتیں پڑھی، چوتھی پڑھنے لگے تو قدموں پہ گر گیا۔ اس نے کہا جی بات سمجھ آ گئی ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس نے بے ساختہ محمد کا کلمہ پڑھ دیا۔ سبحان اللہ، ایڈوانس کہی اور بات ختم کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اکابر علماء کرام بیٹھے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر واپس جانے لگا، لکڑی کے سہارے پر واپس لوٹ رہا تھا، بیک ہو رہا تھا، تو ابو جہل نے مجمع میں شور مچایا۔ اس نے کہا اے ساڈا نہیں رہا، یہ اب ہمارا نہیں رہا۔ صخر ابن حرب ابو سفیان اٹھے اور انہوں نے کہا اگر تو بزرگ نہ ہوتا، بڑا نہ ہوتا تو میرا جی چاہتا تھا تیرے منہ کے اندر میں کچھ لانتے بھیجوں، تم ہر موقع پہ ایسی بکواس کرتے ہو کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، مجھے بتاؤ ابھی وہ آیا نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ اب ہمارا نہیں رہا۔ اس نے کہا ابو سفیان بات تجربے کی ہے، میں تجربہ کر چکا ہوں، زماد جب جا رہا تھا تو چلنے کا انداز اور تھا، واپس آ رہا ہے تو چلنے کا انداز اور ہے۔ اس نے کہا کیسا ہے؟ کہا جیسے ابو بکر کا عمر کا انداز ہے ویسے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے 1400 سال سے اللہ نے بتا دیا ہے کہ کافروں کا انداز اور ہے، محمد کے صحابہ کے چلنے کا انداز اور ہے۔ آئیے آج ہم محمد کے صحابہ کے نوکر ہیں، ہمارے چال ڈھال میں چلنے میں بھی وہ مزاج ہونا چاہیے کہ دشمن دیکھ کر کہے کہ یہ صحابہ کے غلام آ رہے ہیں۔